اب درس حدیث ہوگا جسے جناب خواجہ معین الدین صاحب پیش کریں گے۔ آج کا عنوان ہے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری اچھی رفاقت کا یعنی میری جانب سے حسن سلوک و خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ، پھر اور تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے رشتہ دار۔ یعنی حق کی بات آ رہی ہے۔ ہم یہاں پر ماں باپ یعنی اللہ کے رسول جس طرح سے بتائے کہ 3 بار کہا اللہ کے رسول نے، تمہاری ماں کا حق ہے، تمہاری ماں کا حق ہے، سب سے پہلے تمہاری ماں کا حق ہے۔ یعنی حق کو ادا کرنا ہے، احسان کرنا نہیں ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس کے حق سے اضافہ دیا جائے، اس کے حق سے۔ ہم تو حق ہی ادا نہیں کر سکتے، پھر احسان کہاں کریں گے؟ ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ بہت مشکل ہے ماں کا حق ادا کرنا۔ اس کی رات میں ایک رات جو سردیوں کی رات میں وہ اٹھ کر نیند، جب بچہ جاگ جاتا ہے تو اس کو جو اٹھ کر جو ہے نا اس کو سلاتی ہے، وہ جب پیشاب پاخانہ کرتا ہے تو اس کو جو صاف کرتی ہے، اس کے دکھ وہ جب روتا ہے تو یہ جو ہے نا افسوس، یہ اس کے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتی ہے۔ تو ماں کا حق جو ہے نا وہ ادا ہی نہیں کر سکتی۔ تو ماں کو یہ ساری تکلیفیں جھیل کر بچے کی اس طرح سے پرورش کرنا وہ کس طرح سے آسان ہوگا، یہ بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ یہاں پر بات آتی ہے کہ بحسنی صحابتی، یعنی بالکل کیا کہیں گے، حسن سلوک، یعنی بہترین سلوک کے ساتھ۔ یعنی ماں جو کری پرورش، بہترین سلوک تھا اس کا۔ یہ سلوک آسان کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ اس میں اس کی محبت شامل تھی۔ کوئی بھی سلوک، چاہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلق اور کوئی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا اپنا رشتہ نبھاتے ہیں، تو اس میں جب تک محبت شامل نہ ہو ہم جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت یعنی ہم فارمل کر سکتے ہیں، فارمیلٹیز نبھا سکتے ہیں۔ جس طرح سے گورنمنٹ سرونٹ جو ہے جا کر 10 بجے جا کر 5 بجے آ گیا، قصہ ختم، اب آفس سے کوئی تعلق نہیں، ویسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب محبت شامل ہوتی ہے تو لمحہ لمحہ ہر گھڑی جو ہے نا اس کی فکر رہتی ہے، اس کی جو ہے نا ہر چیز میں جو ہے نا وہ شامل رہتی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ باہر بھی رہتا ہے تو اس کے نظر میں، اس کی فکر میں وہی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات یہ ہے کہ ہم ماں اور باپ کے ساتھ ہمارا جو حصہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم خدمت کر رہے ہیں، اگر اس میں ہماری محبت شامل ہو جائے تو حسن سلوک بن جاتا ہے۔ اور ماں جو ہے نا، ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، چاہے تمہارے خدمت میں کچھ کمی بیشی ہو جائے تب بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر تم پیسے والے ہیں، 25,000 دے کر تم جو ہے نا ایک میل نرس رکھ سکتے ہو اور بتا سکتے ہو کہ تم جو ہے نا اس کے جو ہے نا صفائی کرتے رہو اور جو ہے نا دیکھ بھال کرتے رہو، اور وہ جو ہے نا آئے گی کھانا کھلائے گی، اس طرح سے اپنے پیسے کے بلبوتے پر جو ہے نا والدین کو وہ کر سکتے ہو، یا پیسے کی بنیاد پر اچھے اولڈ جو ہے نا ہوم میں جو ہے نا بھیج سکتے ہو، لیکن وہ حق ادا کرنا نہیں ہوگا اور ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو راضی ہونا یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو دوا پلائیں، ان کو چائے پلائیں، ان سے خیریت پوچھیں، جو ہے نا ان کے غم میں پوری طرح سے ان کے محبت جو ہے نا وہ ان کو یقین ہو جائے کہ میرا بیٹا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تب جو ہے نا تمہارے کچھ بھی چھوٹا موٹا عمل کیسا بھی تم جو ہے نا خدمت کرو، وہ خدمت قبول ہوگی، اللہ بھی اس کو قبول کرے گا اور ماں باپ بھی قبول کریں گے۔ یہاں بتایا گیا کہ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ باپ کا حق ہے۔ یعنی ماں چونکہ کمزور ہوتی ہے، اس کا دل نازک ہوتا ہے، اس کا جسم نازک ہوتا ہے، اس لیے ترجیحات میں پہلے ماں کو اللہ کے رسول نے ترجیح دی کہ اس کا خیال زیادہ رکھو اور اس کے ساتھ جو ہے نا زیادہ رحم کا سلسلہ، یعنی اپنی جو ہے نا زیادہ توجہ اس پر لگاؤ۔ پھر اس کے بعد تم اپنے باپ کے تعلق سے جو ہے نا ان کے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا عمل۔ باپ کے تعلق سے جو بات آئی ہے وہ اس حدیث سے جو ہے نا ہم کو کھلتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔ یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف سے لی گئی ہے۔ باپ کو راضی کرے ہم
تو ہمارا رب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. واضح طریقے سے یعنی ان کاموں میں بتایا نہیں گیا. بتایا گیا کہ ٹوٹلی جو ہے نا باپ کے خلاف نہ جاؤ، بلکہ اس کو راضی کرتے ہوئے، اگر تم کو کوئی کام ان کی مرضی کے ہٹ کر کرنا ہے تو ان کو کنونس کرو، ان کو راضی کراؤ، سمجھاؤ کہ ابا دیکھو اس طرح سے کرنے میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بہتر ہے، اگر ایسا کریں گے تو یہ جو ہے نا بہتر راستہ نہیں ہے. جب وہ کنونس ہو جائیں، راضی ہو جائیں تو پھر کرو. یعنی باپ کو راضی کرنا شرط کیا گیا ہے. اگر ہمارا کچھ نقصان ہوتا ہے، اگر ہمارا کچھ گھاٹا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی باپ کی بات سنیں اور باپ کو راضی کریں. یہاں پر شرط لگے، کیونکہ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے اس میں کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. باپ اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں لوگ. یہاں پر صرف اور صرف باپ کو راضی کر دو، ماں کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. آپ کے رب نے کہ مت عبادت کرو کسی کی سوائے اس کے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر پہنچ جائیں تمہارے پاس بڑھاپے کو ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں جھڑکو نہ، ان سے نرمی کے ساتھ اور جھکائے رکھو ان کے سامنے اپنے بازو، عاجزی اور نیاز مندی سے، اور دعا کرتے رہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. کہ خاک آلود ہو جائے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. 3 بار فرمایا آپ نے یہی بات کو، یعنی خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک، خاک آلود ہو جائے اس کی شخص کی ناک. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کس شخص کی ناک، کس کے تعلق سے آپ یہ بیان کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک، یعنی اس کی یعنی ذلیل و خاش، یعنی خاک آلود ہونا ناک کا یعنی ناک جو ہوتا ہے آدمی کی عزت اور اس کی نشانی مانی جاتی ہے. تو یہاں پر خاک آلود ہو جائے اس کی ناک، اس سے مراد یہ ہے کہ ذلیل و خوار ہو جائے اس کی عزت، جس کے پیچھے جو ہے نا وہ دنیا کی کاموں میں پڑا ہوا ہے اور ماں باپ کا تک خیال نہیں کرتا ہے. بتایا گیا کہ وہ زندگی میں اپنی یعنی ضعیفی کی حالت میں اپنے ماں اور باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور جنت نہ حاصل کر سکے. ایسے شخص کی ناک یا اس کی عزت ملیمیٹ ہو جائے، اس سے اللہ کو اللہ کے رسول کو کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ بات جو ہے نا اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. تو صحابہ کرام تعجب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح سے ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیں گے تو وہ پلٹ کر جو ہے نا تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا. اس طرح سے ماں باپ کو گالی دینا جو ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم جس طرح سے اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ہم جس طرح سے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اسی طرح سے دوسروں کے ماں باپ کی بھی ہم عزت کریں. ہے کہ ہم جو ہے نا باری لگاتے ہیں ماں باپ کو، اور ماں باپ ہیں اور 2 بھائی ہیں تو ماں کو ایک رکھ لیتا ہے اور باپ کو ایک رکھ لیتا ہے، ایک کا گھر ادھر ہوتا ہے. یعنی ضعیفی عمر میں ماں باپ کو علیحدہ کر دیتے ہیں ہم. اگر ایک بیٹا ماں باپ کو ماں باپ کو نہیں پال سکتا، جبکہ 5-5 10-10 بچوں کو ایک ماں باپ جو ہے نا پالتے ہیں، لیکن ان کی ضعیفی عمر جب آتی ہے تو ان کو تقسیم کر لیتے ہیں ہم. ایک ٹائم کا کھانا ان کھلائے گا، ایک ٹائم کا کھانا ان کا کھلائے گا. اس طرح سے ہماری جو ہے نا حرکتیں ہوتی ہیں. ایک آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا اے اللہ کے رسول ماں باپ کی وفات پانے کے بعد ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جسے میں ادا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، اور جو وصیت وہ کر گئے ہیں اسے پورا کرو، اور والدین سے جو لوگوں کا رشتہ داری کا تعلق ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور ان کے دوست اور سہیلیوں کو عزت و خاطرداری کرو. یعنی ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد ان کے حق میں ان کے لیے ہم جو ہے نا خیر خیرات کر سکتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور جو ہے نا صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اور جو وہ وصیت کر گئے ہیں کسی کو دینے لینے کی تو اس کو تکمیل کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.